العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نیتیں کرانے کا ایک بڑا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور امیر علیہ سنت نے جو 72 مدنی انعامات عطا فرمائے اس میں سب سے پہلی مدنی انعام بھی یہی ہے کہ اچھے اچھے کام سے پہلے نیتیں کی جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور نیت کریں۔ امیر علیہ سنت کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ عطر لگانے کے لیے آپ نے شیشی اٹھائی اور عطر لگا ہی رہے تھے کہ اچانک رک گئے، اور پھر اس کا کیپ کو بند کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھولا اور پھر استعمال کیا۔ تو نگران شورا نے سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ میں عطر لگانے سے پہلے عطر لگانے کی نیتیں نہیں کی تھی میں نے، تو اسی لیے دوبارہ میں نے بند کیا، پھر نیتیں حاضر کی، پھر میں نے نیتیں کر کر اس کو استعمال کیا۔ تو اچھی نیت کوئی بھی مباح کام ہو جس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مگر کرنے سے پہلے اگر اچھی نیت کر لی تو وہ نیکی میں شامل ہو جائے گا۔ اور پھر جتنی زیادہ نیتیں کریں گے، یعنی نماز کے لیے ہم مسجد کو جاتے ہیں، جیسے یہاں بھی آئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کی طرف جانے کے لیے 40 نیتیں لکھی ہیں۔ یہ 40 نیتیں کریں تو گویا اگر نماز کے لیے کوئی جاتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی۔ اب یہ اگر اس نے 40 نیتیں کی تو 40 نیکیاں ہر قدم پر ملیں گی۔ تو اچھی اچھی نیتوں کا ذہن بنانے کے لیے میرا ایک ناقص مشورہ ہے، کیونکہ آج ہماری مہروی کابینات کے اسلام بھائیاں موجود ہیں، تو ایک بڑا مختصر سا رسالہ ہے، غالباً 16 صفحے کا ہے، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے، یہ میرا خیال شاید 10 یا 11 روپے کا ہوگا۔ اس میں امیر علیہ سنت نے تقریباً 72 موضوعات پر نیتیں لکھی ہیں، یعنی روزمرہ کی موبائل رکھنے کی نیتیں اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ موبائل کیوں رکھیں گے بھائی؟ اگر اچھی نیتیں شامل کر رہیں گے تو اب یہ موبائل رکھنا بھی ہمارے لیے کار ثواب ہو جائے گا۔ فون اٹینڈ کرنے کی نیت ہے۔ اب بولیں آپ کبھی سوچا کہ فون بھی اٹینڈ کرنے کی کوئی نیت ہوگی؟ ہاں، اس کی بھی اچھی نیت کر لیں تو اب یہ فون سننا بھی آپ کا ثواب۔ فون کرنے کی نیت ہے، نماز کو جانے کی نیت ہے، کاروبار کو جانے کی نیت ہے، گھر میں جانے کی نیت ہے۔ تو یوں روزمرہ کی روٹین پر جو ہمیں اچھی اچھی نیتیں ہم کر سکتے ہیں، ان کی عادت بنانے کے لیے یہ رسالہ حاصل کر لیں۔ اور میں تو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ وہ اسلام بھائی جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنی موبائل اپلیکیشن میں، اسکرین پہ رکھ لیں، جو بھی کام ہو دیکھ لیں ذرا بھائی اس کی کیا نیتیں لکھی ہیں۔ تو یہ تو امیر سے فرماتے ہیں کہ یہ صرف آپ کو آئیڈیا دیا ہے، جو ذہن بنائے گا تو اس ایک کی 25 نیتیں کر لے گا اور مزید بڑھا لے گا۔ تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے، اور چونکہ یہاں 3 دن ہمارے مہروی کابینات کے اسلام میں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تربیت لینے کے لیے آئے نا، کہ بھائی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، سنتیں سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یوں اگر یہ مدنی حلقوں میں پابندی سے شرکت رہی اور مدنی مذاکرے جو مزید 2 دن آپ کو ملیں گے ماشاءاللہ،
ان 2 دنوں میں آپ نے شرکت کی، خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی، تو انشاءاللہ خواجہ صاحب کے صدقے یہاں سے بہت سارا جو ہے نا وہ جھولیاں بھر بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا آسان جو حل ہے نا وہ یہی ہے کہ جب کہا جائے سو جاؤ تو سو جاؤ، جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، جب کہا جائے قریب آ جاؤ تو قریب آ جاؤ، ورنہ یہ شہر بہت بڑا ہے، جو یہاں کسی ایک گاڑی میں بیٹھے گا نا تو پھر رات کو ہی واپس آئے گا۔ تو یوں اگر باہر گھومنے پھرنے نکل گئے تو شاید فائدے بہت کم ہو جائیں گے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، فیضان خواجہ غریب نواز۔ اس کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے کہ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزاب رحمت کے نیچے اپنے مرید خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ تو آج ہمارے وطن میں 5 رجب المرجب ہے، اور آج کی رات الحمدللہ خواجہ خواجگان سلطان الہند اور ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شب عرس ہے۔ تو یوں انشاءاللہ آج کی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، کچھ منقبتیں بھی پڑھی جائیں گی۔ تو یوں آج کی رات تو بڑی بابرکت ویسے ہی ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اجتماع یوم غریب نواز یہ پوری دنیا میں منعقد کیے جائیں گے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج ہزاروں مقامات پر اسلامی بھائی جو ہیں وہ جمع ہو کر اس اجتماع میں شریک ہوں گے۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ جہاں 40 اللہ کے نیک بندے جمع ہوں اس میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، اب یہ ہزاروں کا یہ اجتماع جو آج رات ہونے کو جا رہا ہے، تو یوں انشاءاللہ عز و جل اس اجتماع میں بہت برکتیں ہوں گی، اور ظاہر ہے جن سے نسبت ہے تو وہ تو ہیں ہی غریب نواز ہیں، عطائیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے اس اجتماع کی ہم سب برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے بھی یہی ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہی عرض کروں گا کہ اپنے شیڈول میں اس کو شامل کر لیں، شیڈول میں شامل کر لیں کہ بھائی آج رات اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس انشاءاللہ دعوت اسلامی کے
اس اجتماعی یوم غریب نواز میں مجھے شرکت کرنی ہے. جو باب المدینہ والے وہ آ جائیں فیضان مدینہ. آج ویسے بھی ہمارے شہر باب المدینہ میں عام تعطیل ہے، تو چھٹی ہے، تو یوں مطلب وقت بھی ہے، تو اپنے سمجھدار بچوں کو بھی لے کر آئیں. تو یوں انشاءاللہ عز و جل اس اجتماع کی برکتیں پائیں گے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام، اب یہ تو نہیں پوچھوں گا کیا تھا، بتا دیتا ہوں. نام حسن. آپ نجیب الطرفین یعنی ماں باپ کی طرف سے حسنی و حسینی سید ہیں، یعنی والدہ بھی سادات کرام کے گھرانے سے، والد صاحب بھی سید زادے تھے. آپ کے مشہور اور معروف القاب معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند اور عطا رسول ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 537 سنہ ہجری میں سجستان یا سیستان، یہ موجودہ ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے. حصول علم کے لیے ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا سفر بھی اختیار کیا. اب یہ ایک امیر اہل سنت کا ایک خوبصورت ایک جملہ ہے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، خاص کر جو بزرگوں کے ایام آتے ہیں تو خود بھی مطالعہ کریں، بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ ان مبارک ہستیوں سے محبت ہے. الحمدللہ خواجہ غریب نواز کا نام بچپن سے ہی سنا ہے. اب ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو ہسٹری ہے، اس کو مطالعہ کریں کہ دیکھیں انہوں نے جو سفر کیا، کیوں کیا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے. میں نے اپنی زندگی گزاری، میں خود غور کروں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنا سفر کیا. چلو میں نے غفلت میں گزاری زندگی، اب میری اولاد ہے تو اس اولاد کے حوالے سے میری کیا پلاننگ ہے؟ میں رات دن ان کے لیے جو کوششیں کر رہا ہوں تو میرا ٹارگٹ صرف اور صرف دنیا ہے یا دین کا علم بھی ہے؟ میں نے قرآن نہیں پڑھا تو کیا میرے بچے بھی نہیں پڑھیں گے؟ میں قرآن حفظ کر سکتا تھا، چلو ٹھیک ہے اب بچوں سے کرائیں. میں عالم دین بن سکتا تھا، اب بچوں کو بنائیں. تو یوں مطلب اگر غور و فکر کریں گے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، تو کچھ اپنے اندر ہم ان باتوں کو سن کر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. ورنہ حال ظاہر ہے آپ بھی مختلف قصبوں سے، دیہاتوں سے، شہروں سے آئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم سب غور کرتے جائیں کہ اس علم حاصل نہ کرنے کا نقصان کیا ہوا. آج جو کان پکڑ کر چلاتا ہے قوم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے. بھئی دین کی بات کس سے سیکھ رہے ہیں؟ کیا سکھا رہا ہے وہ؟ جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک بات پہنچائی تھی وہ کہاں ہیں جن کے ساتھ اب اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں؟ جن معاملات کو ہم نے دیکھا تو وہ کہاں ہیں ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ ہماری اس معاملے میں کوئی سمجھ نہیں ہے. دنیاوی سمجھ، دنیاوی معاملات، یہ اگرچہ ہم دن بدن اس میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت زیادہ کمزوری ہے. تو خواجہ غریب نواز جن سے عقیدت و محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، الحمدللہ پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے موجود ہیں. جی ہاں، ان کا نام کتنا مشہور ہے. دنیا بھر میں خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے ملیں گے، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز کا سالانہ عرس منانے والے ملیں گے. یہی نہیں، میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ جو ماہانہ کی بنیاد پر خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے ہیں. یعنی ہر 6 رجب کو سالانہ عرس ہے نا. میں ایسوں افراد کو جانتا ہوں جو سال ہر سال سے ہر مہینے خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے ہیں. الحمدللہ یہ بزرگوں سے عقیدت و محبت. لیکن یہ دیکھا جائے کہ ان بزرگوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کا انداز زندگی کیا تھا، انہوں نے ہمیں تعلیم کیا دی، انہوں نے ہمیں درس کیا دیا. اس بارے میں اگر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں گے. اپنی اولاد کو بھی شریعت و سنت کے راستے پر چلانے کا کچھ ہمارا ذہن بنے گا. تو ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حصول علم کے لیے آپ نے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا سفر بھی اختیار کیا. نیز کثیر بزرگان دین سے اکتساب فیض کیا، جن میں آپ کے پیر و مرشد
حضرت خواجہ عثمان ہرونی اور پیران پیر حضور غوث پاک حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ اب جب آپ تشریف لے گئے زیارت حرمین کے لیے، تو زیارت حرمین کے دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ہند کی ولایت ملی۔ بالآخر علم و حکمت اور نور و معرفت کا یہ چراغ 6 رجب 627 سنہ ہجری، آج 1439 ہے، 627 سنہ ہجری کو اجمیر شریف راجستھان ہند میں اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گیا، اور وہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عرصہ دراز سے پاک و ہند اللہ کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مختلف ادوار میں یکے بعد دیگرے بے شمار اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے ہند کا رخ کیا اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی، بلکہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت غیر مسلموں کو اللہ کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ تو تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطا رسول، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے، اور ایک عظیم اور روحانی سماجی انقلاب آپ نے برپا کیا، حتیٰ کہ ہند کا ظالم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مندوں میں شمار ہو گیا۔ یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے، آپ کی تاریخ لکھنے والوں نے، کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا ذکر مبارک آج ہم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ تو آپ کے والد ماجد، اب ان کا نام سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار سنجر کے امراء اور رؤساء میں ہوتا تھا، امیر لوگوں میں شامل نام تھا، مگر انتہائی متقی، پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ اب یہاں پر ایک بات کہ والدین کا اثر جو ہے وہ اولاد پر آتا ہے۔ اب ہم اگر نماز پڑھیں گے تو اولاد پڑھے گی، ہم قرآن پڑھیں گے تو اولاد قرآن پڑھے گی، ہم نیکی کی طرف مائل ہوں گے تو اولاد نیکی کی طرف مائل ہوگی نا۔ اب گھر میں اگر نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہے، گھر میں اگر قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہی نہیں ہے، گھر میں اگر صدقہ و خیرات کوئی نیکی کے معاملات کا اہتمام ہی نہیں ہے، آپ بتائیں پھر اولاد سے کیا امید رکھیں گے؟ بھئی اگر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے والد صاحب کی قبر پر اپنی اولاد کے ساتھ جائے گا تو اولاد اس کی قبر پر آئے گی؟ گیو اینڈ ٹیک ہے نا۔ جیسا آپ اس کو شیڈول دیں گے یہی ہوگا نا کہ بیٹا یہ آپ کے دادا جان کی قبر ہے، یہ آج دادا جان کی برسی ہے، آج دادی جان کی برسی ہے، آج کوئی فاتحہ کا اہتمام، آج کوئی ایصال ثواب کا اہتمام۔ چلو بھائی اللہ نے مال دیا تو دادا کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ ہو سکتا ہے جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد ہمارے نام کی مسجد بنانے کی فکر کرے کہ بھائی چلے والد صاحب نے دادا کے نام کی ایصال ثواب کی مسجد بنائی تھی، ہم اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کی بنائیں۔ تو یہ ایک ذہن بنتا ہوگا تو ہوگا نا، اگر ایسا نہیں ہے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ کے والدین دونوں پرہیزگار، عبادت گزار۔ یہاں تک لکھا گیا کہ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو والد محترم کا وصال پرمرال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنایا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے، درختوں کی آبیاری کرتے۔ اب مدنی انقلاب برپا کیسے ہوا؟ ایک روز
حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے. ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ باغ میں تشریف لائے. جو ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے. یہاں پر بھی تربیت کہ آج اگر ہم کسی نیک آدمی کے پاس صحبت اختیار کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو گویا اس بات کی تربیت دیتے کہ بیٹا یہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. اور کوئی نیک آدمی نظر آ رہا اور ہم ہی پتلی گلی پکڑ کے نکل گئے تو بچے کیا دیکھ رہے ہیں والد صاحب نے کیا کیا. کوئی نیک آدمی ہمیں گھر پر بلانے آیا کہ بھائی وہ اجتماع میں لینے کے لیے آئے اور ہم نے بچے سے کہا کہ بیٹا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. کیا سکھا رہے ہیں؟ کسی نے ہم کو فون کیا کہ بھائی آج چل رہے ہیں نا، ہم کو جانا تھا باب المدینہ 3 دن کے لیے، 7 دن کا فیضان نماز کورس کرنا ہے. فون اٹھایا، بچے کو کہہ دیا، بچے کو ابو گھر پہ موبائل چھوڑ گئے، ابو نہیں ہے. یہ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ وہی کریں گے جو ہم سکھاتے ہیں. تو اگر ہم نے بزرگوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو بٹھایا، ہم نے ان کی صحبتوں سے فیضیاب کرایا، تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اولیاء کرام کی صحبتوں سے کیا ملتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس نیک بزرگ کو دیکھا تو فوراً آپ کے قریب آئے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا. پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ گچھا پیش کیا اور 2 زانوں بیٹھ گئے. اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا. خوش ہو کر کھلی یعنی تل یا سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا. کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی. دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ، پنچکی، سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین پر تقسیم فرما دی اور حصول علم کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے. تو یہاں پر یہ بھی بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ، اساتذہ، ماں باپ یا پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے. بلکہ دیکھیں دور میں نے کہا نا کتنا برا ہے، کتنا پرسوں کی بات ہے. غالباً امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے کے دوران کہا کہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ کئی لوگ جو آ کر مجھے اپنے گھر کا حالات بتائے تو یہاں تک کہ اپنی ماں کو، ہماری بڈھی ماں ہے نا یہ بولتی بہت ہے، یعنی یہاں تک کہ سب کے سامنے اے بڑھیا چپ ہو جا. کب میرے سامنے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اگر کوئی باپ سے ملاقات ہوئی اور اس نے کچھ کہنا شروع کیا تو کوئی اولاد اس کا ہاتھ دبا رہی ہے، کوئی اس کا پاؤں دبا رہی ہے، چپ ہو جاؤ ابو، ابا چپ ہو جاؤ. اس طرح سے جھاڑ کر چپ کیا جاتا ہے. تو کہا کیسا دور ہے کہ اپنے ماں باپ کا یہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے. جبکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے جو مدنی پھول ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ، ہم کہیں بیٹھے ہوں، ماں باپ اگر آ جائیں تو کھڑے ہو جائیں تعظیم کے لیے. اور یہاں پر بھی ہم کو یہی درس مل رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اللہ کے ولی کو دیکھا تو ادب کیا، احترام کیا. تو یاد رکھیے کہ ادب یہ ایسی شے ہے جس کے ذریعے انسان دنیاوی و اخروی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے. جو ادب سے محروم ہو جاتا ہے وہ ان نعمتوں کا حقدار نہیں ہوتا. اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اپنے بچوں کو ادب سکھائیں. ہم اپنا ادب سکھاتے، کیا پڑوسیوں کا ادب سکھایا؟ اپنا ادب سکھایا؟ کیا تایا کا ادب سکھایا؟ اپنا ادب سکھایا؟ کیا چاچا کا ادب سکھایا؟ جو رشتہ دار ہیں جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے تو ہماری اولاد اپنے ان چاچاؤں سے، تایوں سے، دادا سے، رشتہ داروں سے کیسے سلوک کرے، یہ سکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں سوچے کہ
اپنی بچیوں کو کیسی تربیت دی جا رہی ہے کہ گھر میں بعض اوقات جب شادی ہوتی ہے اور بھابھی آ جاتی ہے، اس بھابھی سے اس کی نندوں کا سلوک کیا ہے؟ کیا یہ ساس نہیں دیکھ رہی کہ میری بیٹیاں اپنی بھابھی سے کیسا سلوک کر رہی ہیں؟ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہے تو کون ان کی تربیت کرے گا؟ کون ان کو الگ سے سمجھا دیں کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے، آپ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ گھر کا ماحول بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ جس کا جہاں زور چلتا ہے نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پار کر دیتا ہے، بالکل پار کر دیتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے اگر اپنا 10 روپے کا فائدہ ہوتا ہو نا، اس 10 روپے کے فائدے کے لیے کسی کے 100 کیا 1000 روپے کا بھی نقصان ہوتا ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم خود عزت دار بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود کتنی عزت کرتے ہیں؟ ہماری زبان کتنوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، ہمارا انداز کتنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا ہمیں احساس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے بھی ہم کو اس معاملے میں پازیٹیو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر جو گھر میں بھی آتی ہے، امیر علیہ سنت نے 2 طرفہ تربیت کی کہ اگر کسی کی شادی ہوئی، اب وہ کسی کے گھر میں گئی، اب وہ اگر بات بات پر محسوس کرے تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ یہ خیال کریں کہ جب آپ اپنے گھر میں تھی تو ماں بھی تو ڈانٹتی تھی، تو آج ساس کا سمجھانا کہنا آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ اگر نند نے آج کچھ کہہ دیا تو آپ کی بڑی بہن چھوٹی بہن بھی تو آپس میں کچھ چپکلش ہو جاتے کرتی تھی نا۔ تو جب اس گھر میں یہ ماحول تھا تو یہ گھر میں بھی ماحول بن سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آخر سمجھائے کون؟ کون اس طرح سے گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا بنائے؟ کون اس طرح کا ماحول ہمارا معاشرے کا اچھا بنائے؟ چلتے چلتے بھی ذرا سا کہیں کوئی ایسا معاملہ آ جاتا تو لڑنا مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 2 نوجوان موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، میرے آنکھوں کے سامنے کی بات، ایک گدھا گاڑی آ رہی تھی۔ میرے حساب سے اس نوجوان کی غلطی تھی کہ وہ ایک دم گھسا۔ اب ظاہر ہے گدھا گاڑی چلانے والا کوئی موٹر سائیکل تھوڑی چلا رہے کہ بریک مارے گا، وہ گدھا کیسے رکے گا؟ اب ظاہر ہے وہ گدھے کو روکنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، اور وہ گاڑی تھوڑی سی ٹکرائی نہیں تھی، بس قریب آ گئی۔ اب یقین مانے اس نوجوان کا جو انداز تھا نا، ایسا عجیب و غریب، گدھا گاڑی والے سے لڑ رہا ہے۔ اور بھائی اس میں گدھا گاڑی والے کا تھوڑی قصور ہے، گدھے کا قصور ہے۔ تجھے لڑنا ہے تو گدھے سے لڑ، کہ تو گھسا کیوں وہاں پر؟ تو یہ عجیب انداز کہ ہم بات بات پر ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، کہیں گاڑی چلا رہے اس نے کٹ مارا تو اس سے لڑائی، اس سے کٹ مارا اس سے لڑائی۔ بسوں میں بیٹھتے ہیں، آپ بتائیں ایمانداری کی بات ہے، آپ خود سوچیں، بس میں بیٹھتے ہیں، کون سا ایسا نوجوان ہے جو آنے والے بزرگ کو نشست دیتا ہے؟ بڑی عمر کا، ہماری دادا کی عمر کا آدمی وہ لٹک لٹک کر سفر کر رہا ہے اور وہ نوجوان مستنڈا ہو کر مطلب بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ذرا سا اگر خیال کرتے، آپ نوجوان ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، اس کو دیں نا جگہ، اس کو دیں جگہ، آپ بٹھائیں اس کو نشست پر، آپ اس کو دیں شفقت، آپ اس سے محبت کریں۔ اگر آج ہم نے کسی کو بڑھاپے میں اس کا ادب کیا، دیر کتنی لگے گی؟ دیر کتنی لگے گی بوڑھا ہونے میں؟ یہ ٹھکا ٹھک زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اس عمر پہ آ ہی جائیں گے جب ہمیں کسی کی مدد کی حاجت ہوگی۔ تو ادب کرنا اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، خود اپنی ذات میں بھی لائیں۔ اگر اب تک نہیں کی، 50 سال عمر ہو گئی، بھائی ادب نہیں کر سکا، 60 سال عمر ہو گئی، میں غصہ نہیں چھوڑ سکا، چلو بھائی اب کر لو، اب کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہم سے عمل کرا لے کہ لوگ ساری ہماری بد اخلاقیاں بھول جائیں اور کہ یار واقعی یار کیا خوش اخلاق آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب ہو سکتا ہے نا۔ تو اپنی طبیعت میں بنائے۔ تو چونکہ ادب انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ جس طرح ریت کے ذروں میں موتی اپنی چمک اور اہمیت نہیں کھوتا، اسی طرح با ادب شخص بھی لوگوں میں اپنی شناخت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اس ضمن میں آئیے 3 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سنتے ہیں۔ اس کو سن کر کاش عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات چڑچڑاپن اتنا ہوتا ہے کہ بات بات پر غصے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے. بھلے مسجد میں آتے ہیں, امیر علیہ سنت اپنا ہی واقعہ بارہا سنا چکے کہ میں بہت چھوٹا سا تھا, نمازوں کا شوق تھا. ایک مرتبہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا, ایک بڑے عمر کے بوڑھے نے میرا ہاتھ پکڑ کر اے چل یہ کر کے پیچھے دھکا دے دیا. کہ اللہ نے کرم کیا میں مسجد سے گیا نہیں, حالانکہ میرا دل بہت ٹوٹا تھا, میں مسجد سے گیا نہیں. اگر اس دن میں مسجد سے نکل جاتا تو میرا بنتا گیا. پھر امیر حسن اس بوڑھے کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے, لیکن اس کا اس عمل نے میرے دل کو دکھایا. تو اگر یہ بات ہم کو کلک کرتی ہے, احساس دلاتی ہے, تو چلو اب تک کیا نا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیں. ہو سکتا ہے وہ چھوٹا مدنی منہ بڑا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ کئی چھوٹے ہوتے جو ہمارے سامنے چھوٹے ہوتے بڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر دل دکھا ہے تو ان سے معافی بھی مانگ لیں تاکہ دنیا میں معاملہ خلاصی ہو جائے. دعا کریں ان کے لیے اگر وہ نہیں ملتے ہیں تو, کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جن کا ہم نے دل دکھایا ان سب کو ہم سے راضی کر دے, اور ہمیں اور ان کو بھی بلا حساب رب تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے. تو یہ ادب ضروری ہے, ادب کریں. تو اب اگر ایسی طبیعت تھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے صدقے ہمارے دلوں میں, ہماری طبیعتوں میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا فرمائے, ہماری عادتوں میں چڑچڑا پن نکل جائے, ہمارا عادتوں میں جھاڑنا نکل جائے, ہماری عادتوں میں طنز کرنا نکل جائے, اور ہم ایسے بن جائیں جیسے رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث سنیے, سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے, جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے, اس کے بدلے میں اللہ عز و جل کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے. اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اپنی تمام تر زندگی اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کے ذکر میں بسر کرتے ہیں, دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر دین خدا کی خدمت میں گزارتے ہیں, تو اللہ کریم انہیں بطور انعام آخرت میں بلند و بالا درجات اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. لیکن دنیا میں بھی ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ خصائص اوصاف یہ عطا فرماتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, اللہ پاک نے بچپن ہی سے بے شمار اوصاف سے نواز رکھا تھا, جن میں آپ کا حسن سلوک, نرمی و بھلائی, غریبوں کی حاجت روائی. اور یہ تو ایسا کمال ہے کہ اس وقت دنیا سے جانے کے بعد اپنے مزار میں آرام فرما کر بھی غریبوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں. یہ نمایاں خصوصیات میں سے تھی. آپ کا ایک بڑا پیارا بچپن کا واقعہ ہے خواجہ غریب نواز کا, سنیے. بچپن میں ایک بار عید کے موقع پر آپ اچھا لباس پہنے عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک نابینا لڑکے پر آپ کی نظر پڑی, اللہ اکبر, جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا. جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو رنج ہوا. آپ نے اپنے کپڑے اتار کر اس غریب اور نابینا لڑکے کو دے دیے اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے. دیکھا آپ نے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی کیسے بلند و بالا اوصاف کے حامل تھے کہ آپ لوگوں کی حاجت روائی کرتے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے, ان کی تکالیف اور مصیبتیں دور کرنے میں خوشی محسوس کرتے. یہ کمال کا ایک وصف ہے جو اللہ تعالی ہمیں نصیب کر دے کہ اگر دل میں مطلب یہ خوشی پیدا ہو کہ یار میرے ذریعے سے کوئی ایسا کام ہو جائے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کرتے تو 10 آدمی دیکھیں جب ہمارا دل کرتا ہے, ورنہ کوئی بوڑھا شخص جا رہا ہو,
اب ہم بھی مثال قصبے میں آ رہے ہیں، اب وہ بیچارہ پیدل اپنا سامان اٹھا کر جا رہا ہے، میں اکیلا موٹر سائیکل پر جا رہا ہوں. آپ بتائیں اگر اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا لیں، وہ سامان اٹھا کر جا رہا ہے، اس کا سامان اٹھانے میں مدد کر دیں. وہ کنویں سے پانی بھر رہا ہے، کچھ پانی بھرنے میں مدد کر دیں. آپ یقین مانے بعض اوقات یہ انداز اختیار کرنے میں جو قلبی سکون محسوس ہوگا نا، اور آپ کے پنجابی میں ٹھنڈ پہ گئی، تو وہ ٹھنڈ پہ گئی واقعی، تو ایسا دل میں قرار آ جاتا ہے کہ یار یہ جو کام ہوا نا، یہ کام مزہ آیا اس کام کو کرنے میں. تو اس طرح کے انداز اختیار کرنے میں انشاءاللہ ایک قلبی سکون نصیب ہوگا. اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، یہ کمال کا آپ کے اندر وصف پیدا ہوا جس کے سبب 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہاں پر ہر مبلغ کو چاہیے، جو ہماری مہروی کابینات کے اور مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں، جو نیکی کی دعوت کا کام کرتے، ان کو چاہیے کہ وہ خوش اخلاق رہیں، ان کو چاہیے کہ سلام میں پہل کرنے والے بنیں، ان کو چاہیے کہ پرتپاک انداز سے مصافحہ کریں. بلکہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ دل کے جو امراض ہیں نا، جن کو ہوتے تو جن کو نہیں ہوتے، ان میں ایک وصف یہ لکھا گیا کہ جناب وہ بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں. تو جب گرم جوشی سے ملتے ہیں نا، تو کیا اندرونی جو معاملات ہیں وہ بڑے اسپیڈ میں کام کرتے ہیں، جس سے ان کو دل کے امراض نہیں ہوتے. تو یہ گرم جوشی سے ملنا، یہ ہمارے پیارے آقا پرتپاک طریقے سے ملنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے. پھر اسی طرح جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوشش کریں، معانقہ کرنے کی عادت بنائیں. لیکن اس میں بھی ظاہر جو احتیاطیں ہیں وہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی پڑیں گی. کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، یہ ساری احتیاطیں ہوں. خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنے کی عادت بنائیں. اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے والا نہ ہو، جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرنے والا ہو، احترام مسلم کا پیکر ہو، مسلمانوں کی غمخواری کرنے والا ہو. جب ان اوصاف کا پابند ہوگا تو لوگ جلدی اس کی طرف مائل ہوں گے خوش اخلاقی اپنانے. اور اس کے لیے ظاہر اس کے فضائل پر غور کریں کہ جو جتنا خوش اخلاق ہوگا اتنا ہی اس کو واعظ و نصیحت اور نیکی کی دعوت لوگوں پر اثر انداز ہوگی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو تم اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. تو کاش خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے صدقے ہمیں یہ خوش اخلاقی نصیب ہو جائے، ملنساری نصیب ہو جائے. اور واقعی جو اس کی برکتیں پاتے ہیں تو بہت اس کی فضیلتیں ہیں. اور جو بات بات پر لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو آپ نے بیان فرمایا، ان میں چند ایک آپ سماعت فرمائے. اللہ اس پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ، اس میں یہ قول لکھا گیا ہے، اور امیر اہل سنت نے تو اس کا بڑا ایک پیارا وہ ایک فضیلت بیان کی کہ بزرگوں کے نام یہ بھی تعویذ کا کام دیتے ہیں. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا ارشاد، یہ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کارڈ پر یہ نقل ہے کہ کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا. تو یہ واقعی ہماری ایک بڑی کمزوری ہے کہ اس میں زبان سے ہمارے بچتا نہیں ہے کوئی. تو اللہ خواجہ غریب نواز کے صدقے مجھے بھی ان آفتوں سے محفوظ رکھے، اور جن کا ہم نے دل دکھایا ہے، ناراض کیا ہے، اللہ خواجہ غریب نواز کے صدقے ان کو ہم سے راضی کر دے، ان کی بے حساب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ہمیں خوش اخلاق ملنسار بنائے. خواجہ غریب نواز کا ایک ارشاد سنیے کہ جو بندہ رات کو باوضو سوتا ہے فرشتے گواہ رہتے ہیں، اور صبح اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے، یہ باوضو سویا تھا. تو اگر یہ عادت نہیں ہے تو چلے عادت بنانے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سونے سے پہلے وضو ضرور کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، آپ کی صحبت میں تو لوگوں کو
فائدہ ہوا ہی تھا، مگر قربان جائیے اولیاء کرام کی شان و عظمت کے کہ ان کی ذات اتنی عرفہ والا ہے کہ جب تک یہ حضرات اس دنیا فانی میں اپنی ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہتے ہیں تو نیک و بد سبھی کو فیضیاب فرماتے ہیں اور ہر طرف اپنی برکتیں لٹاتے ہیں۔ پھر جب یہ حضرات اپنے مزار اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی ذات سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ملتا کس کو ہے؟ اس کو سنیے، اس کو سنیے کہ ایک بار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، تو مزار شریف کا جو صحن تھا، احاطہ تھا، اس میں ایک اندھا فقیر صدا لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے۔ آپ یعنی اورنگزیب عالمگیر نے اس فقیر سے دریافت کیا، بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا برسوں ہو گئے مگر مراد پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا میں مزار پاک میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئیں فبہا، بہت خوب، ورنہ قتل کرا دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا دیا، فوجی کھڑے کر دیے، بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ اب فقیر کی تو جان پہ بن گئی، رونا دھونا شروع کر دیا، رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پہ بن گئی ہے، اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم ابھی تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اب جان کے خوف سے تم نے دل کی طلب کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ تو بے دلی اور بے توجہی کے ساتھ مانگی جائے، دعا مانگی جائے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو حالانکہ دعا مصائب و آلام سے چھٹکارا کے لیے فائدہ مند ہے، دعا رزق میں برکت و کشادگی کا سبب ہے، دعا کے بڑے فضائل ہیں۔ تو خاص کر جو نیک لوگوں کی صحبت، اب جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، یہ عاشقان رسول کا عالمی مدنی مرکز ہے، ایسے ایسے افراد ان لوگوں میں موجود ہوتے ہیں جو پورا پورا سال روزے رکھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو تبلیغ دین کے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ یہاں سے مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام ہے۔ ایسے مبارک ماحول میں اگر دعائیں مانگی جائے تو کیوں نہ قبول ہوں گی، الحمدللہ۔ تو یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ جیتے جی بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی برکتیں ملتی ہیں۔ کروڑوں شافیوں کے پیشوا، سبحان اللہ۔ یہ ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ جب بھی مزارات اولیاء پر جانے کی سعادت نصیب ہو، جانا چاہیے، تو بیماری، بے روزگاری، گھریلو ناچاکی، بے اولادی، نماز روزے کی پابندی، والدین کی اطاعت و فرما برداری، لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی سلامتی، حرمین طیبین کی بادب حاضری، وقت نزا میں آسانی، قبر و حشر میں کامیابی، پل صراط پر ثابت قدمی اور جنت میں آقا کا پڑوس مانگنے کی بھی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ کروڑوں شافیوں کے پیشوا سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا تو اللہ کریم میری حاجت پوری فرما دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو یہ آج کی رات خواجہ غریب نواز کے عرس کی رات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج عشاء کی نماز کے فوراً بعد 8:30 بجے یہاں نماز ہے جماعت، تو نماز کے بعد یہاں پر جلوس غریب نواز اس کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آج انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین کو لنگر خواجہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو مدنی مذاکرے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں موجود عاشقان رسول کو انشاءاللہ خواجہ صاحب کا لنگر بھی پیش کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کو، یہاں کے حاضرین کو عرض کروں گا کہ لنگر رضویہ
یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں اسلام بھائی ابھی یہ اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں 3 دن کے لیے. ظاہر ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام، پھر آج رات بھی لنگر خواجہ کا سلسلہ ہوگا. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ لنگر رضویہ میں بھی آپ مالی تعاون فرمائے. جو یہاں بھی ہیں وہ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں باکسز رکھے ہوئے ہیں. مدنی چینل پر آپ کو نمبر دکھائے جا رہے ہوں گے، اکاؤنٹ نمبر، تو ان میں بھی آپ اپنے ان عطیات کو شامل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو خواجہ غریب نواز کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی جمعہ کی پہلی اذان ہوگی تو پہلی اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان کا جواب دیجیے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے. ایمان پر خاتمہ